اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج کے ولاگ کا آغاز ایک انتہائی افسوسناک خبر کے ساتھ کہ ایران کے صدر کو اور وزیر دفاع کو شہید کر دیا گیا ہے ہیلی کاپٹر کے حادثے میں۔ اس کی پوری تفصیل بتاؤں گا۔ 3 ہیلی کاپٹر کٹھے اڑے، 2 اپنی منزل پہ پہنچ گئے، تیسرے کو راستے میں ہٹ کر دیا گیا، اور یہ پوری تفصیل بتاؤں گا۔ تو اس کے بعد جسٹس محسن اختر جسٹس محسن اختر، نام لے کے کہہ رہا ہوں، باقی سب جج نہیں، نام لے کے بتا رہا ہوں۔ یہ وہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں، غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، جن کا مقصد ہی ہماری فوج کو اور عوام کو لڑانا، فوج کا مورال کم کرنا، دنیا کی بیسٹ ایجنسی ISI کو بدنام کرنا پوری دنیا میں۔ یہ عالمی طاقتوں کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ اس کی پوری تفصیل بتاؤں گا، اور اس میں کون کون سے جج مزید شامل ہیں، پوری تفصیل بتاؤں گا۔ پاکستان کی تباہی میں اگر کسی کا حصہ ہے تو وہ سب سے زیادہ عدلیہ کا حصہ ہے۔ پوری عدلیہ نہیں، یہ ان کرپٹ مردود ججوں کا حصہ ہے۔ پوری عدلیہ کو تو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، کیونکہ اس میں بہت اچھے انتہائی ایماندار جج بھی ہیں، لیکن یہ عالمی طاقتوں کے ایجنٹ جج ہیں اور ان عالمی طاقتوں کے ایجنٹ وکیل ہیں یہ، اور عالمی طاقتوں کے ایجنٹ سیاستدان ہیں یہ، اور عالمی طاقتوں کے ایجنٹ جو بیوروکریٹس ہیں، یہ سب کے نام بتاؤں گا انشاءاللہ۔ میں نہیں ڈرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں تو صرف اللہ پاک کی ذات سے ڈرتا ہوں بس۔ 75 سال کا ہو گیا ہوں، بونس پہ چل رہا ہوں، جو رات قبر میں ہے باہر تو آ نہیں سکتی، تو اچھا ہے میں اس ملک کے کام آ جاؤں۔ تو یہ صرف میرا ولاگ آپ کو حقیقت بتائے گا، سچ بتائے گا، نام بتائے گا، باقی سب ڈرتے ہیں۔ میرا کام ہے اپنی صحافتی زندگی کا آغاز میں نے 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، اور میں اپنے صحافتی پیشے سے منسلک ہونے کے بعد حلف دیا تھا، قسم کھائی تھی کہ میں جو بھی بتایا کروں گا سچ بتاؤں گا، اور پوری زندگی کبھی پیسے نہیں لوں گا، اور میں نے نہیں لیے۔ یہ میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نے کبھی پیسے نہیں لیے، نہ لفافہ لیا ہے، نہ بکاؤ۔ یہ بکاؤ ٹاؤٹ جو ہے نا صحافی، یہ صحافت کے نام پہ دبا ہے۔ یہ دیکھیں، چلے سب سے پہلے تعارف ہو جائے، میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے، میرا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ الحمدللہ پاکستان کا سب سے سینئر یوٹیوبر ہونے کا اعزاز بھی مجھے حاصل ہے۔ میں اپنے زندگی کے 75 سال 1 جنوری 2024 کو کمپلیٹ کر چکا ہوں۔ 76واں سال سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے، اور پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی اللہ پاک نے مجھے دیا ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی۔ وہ سفر آج تک جاری و ساری ہے۔ نوائے وقت کو چھوڑے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے، اور لیکن ٹریننگ میری وہیں سے ہی ہوئی تھی۔ ایماندار اخبار تھا، ایماندار لوگ تھے۔ اگر وہ زندہ ہے تو اللہ ان کو حیاتی دے، مزید ترقی دے، اور اگر دنیا میں نہیں ہے تو اللہ ان کی مغفرت کرے۔ نوائے وقت اخبار کا بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے یا بند ہو گیا ہے، کیونکہ آج کل سچ کو کوئی نہیں سنتا ہے، جھوٹ کو سنتے ہیں سب۔ تو وہ سچ بتانے والا اخبار تھا۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔
دیکھیں، ایران کا صدر وزیر دفاع 3 ہیلی کاپٹر لے کے ایک ڈیم کا افتتاح کرنے گئے تھے آذربائیجان کے سرحد کے پاس۔ وہ افتتاح کر کے وہاں ایک تقریب تھی، اس میں شرکت کر کے واپسی کے لیے جب اڑے تو وہی 3 جہاز تھے ان کے ساتھ۔ 2 جہاز تو پہنچ گئے، تیسرا جہاز راستے میں ہٹ ہو گیا۔ اچھا یہ بھی دیکھیں کہ اس ہیلی کاپٹر کو جس کو ہٹ کیا گیا، اس میں سے کچھ فاصلے پہ ان دونوں کی، صدر کی اور وزیر دفاع کی لاش محفوظ مل گئی۔ اس کے علاوہ پائلٹ، معاون پائلٹ اور جو ان کی حفاظت کے لیے ہیلی کاپٹر میں موجود تھے، ان کی لاشیں بھی نہیں، جلی ہوئی ملی ہے، انتہائی بری حالت میں۔ اس کا مقصد صاف ظاہر ہو رہا ہے نا، انہوں نے تحقیقات بھی شروع کر دیا کہ اس میں جو ابتدائی رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد ملوث ہے، یہ ان کا ہی کارنامہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، ایرانی صدر کی اور وزیر دفاع کی۔ میں اور میرے پوری پاکستانی قوم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم، صدر اور تمام لوگوں نے ایک روزہ سوگ کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ آج پاکستان کا پرچم سرنگوں رہے گا اور ہم اپنے ایرانی بھائیوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں، دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ شہید ہیں، اللہ ان کو شہادت میں اعلیٰ ترین درجہ عطا فرمائے۔ دونوں شہید، بلکہ سب جتنے بھی ہیلی کاپٹر میں شہید ہوئے نا، سب کے سب شہید ہیں، اول درجے میں شہید ہیں، کیونکہ وہ ملک کے دفاع کے لیے اسرائیل کے خلاف برسر بیکار تھے۔ وہ جنگ مسلمانوں کی جنگ لڑ رہے تھے، اور اسرائیل کا میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ اتنا طاقتور ہو چکا ہے نا کہ ابھی جو بائیڈن خفیہ طور پہ، ہاں سب سے پہلے آ جائے کہ دیکھیں، یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، اور اپنے عزیز و قارب دوست احباب سے بھی سبسکرائب کروائیں چینل کو۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ جو امریکی صدر ہے نا موجودہ، جو بائیڈن، یہ اندر سے مخالف ہے اسرائیل کا، تو اس نے اسرائیل کے اوپر پابندی لگائی، اسلحہ بند کر دیا اور اسپیئر پارٹس دینے بند کر دیے، جنگی ساز و سامان۔ تو فوری طور پہ نیتن یاہو نے ایک پریس کانفرنس کی اور انتہائی غصے میں کہا، جو بائیڈن تم ہوتے کون ہو میرے پہ اسرائیل پہ پابندیاں لگانے والے؟ تمہیں آج ہی پتہ چل جائے گا کہ اسرائیل کی کیا حیثیت ہے۔ اور اسی دن جو بائیڈن کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ امریکہ کا صدر، جس کو کہتے ہیں نا وہ سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، وہ بھی اسرائیل کے آگے بے بس ہے۔ یہ چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل، ہمارے اسلام آباد جتنا ہے، اور آبادی شاید اس سے اسلام آباد سے بھی کم ہو، تو لیکن طاقتور کتنا ہے کہ یہ سعودیہ کو کنٹرول کر رہا ہے، دبئی کو کنٹرول کر رہا ہے، مصر کو کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ ایک ملک، بس 2 ملک اسلامی ممالک، اس میں 4 ملک بچے ہوئے ہیں بس پوری اسلامی ورلڈ میں۔ ایک نمبر 1 پہ ہے پاکستان، نمبر 2 پہ ایران، نمبر 3 پہ ترکی، اور نمبر 4 پہ شام۔ یہ 4 ممالک بچے ہوئے ہیں، باقی سب کے سب کو وہ کنٹرول کر رہا ہے، وہاں بیٹھ کے ان کو کنٹرول کر رہا ہے۔ جب چاہتے ہیں ان کی حکومتیں تبدیل کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں ان پہ اپنی مرضی کی حکمران لے آتے ہیں۔ پاکستان میں بھی وہ کافی حد تک کامیاب ہو گئے تھے عمران کو لانے میں۔ عمران اسرائیل کا ایجنٹ ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس سے بچو، پاکستانی جاہل قوم، اس سے بچو۔
یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آج سے 40 سال پہلے حکیم سعید نے اپنی کتاب جاپان کی کہانی، اس کا صفحہ نمبر 13 14 15 پڑھ لیں، اس نے لکھا تھا کہ یہ امریکی ایجنٹ ہے، اس کے علاوہ نہ سوری یہ اسرائیلی ایجنٹ ہے۔ تو اس کے علاوہ ڈاکٹر اسرار، وہ تو ایک اسلامی مفکر تھا، عالم دین تھا، اس کو کیا دشمنی تھی عمران خان سے؟ اس نے بھی 25 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ عمران نیازی یہودی ایجنٹ ہے۔ اس کو کیا دشمنی تھی؟ حکیم سعید کو کیا دشمنی تھی؟ اس نے تو پوری 3 صفحے پورے لکھے ہوئے، پوری تفصیل، جو کچھ اس نے بتایا تھا سیم وہی کچھ ہوا تھا۔ اس نے کہا جی ایک پاکستانی لڑکا جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اس کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے، اب اس کو مشہور کروائیں گے، اس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے، اب اس کو مشہور کروایا جائے گا، پھر اس کو کرکٹ میں لایا جائے گا، پھر اس کو کرکٹ میں عروج دلایا جائے گا، کرکٹ ٹیم کا کپتان بنایا جائے گا، پھر اس کو اسی کے تھرو اسی کے کپتانی میں ورلڈ کپ جتوایا جائے گا، پھر اسی کے ہی دور میں ایک کھرب پتی یودن کے ساتھ اس کی شادی کروائی جائے گی، اس کو بڑا سا گھر لے کے دیا جائے گا، اور اس کے بچے بھی یہودی پالیں گے، اور اس کے بعد اس کو ایک سیاسی جماعت بنا کے دی جائے گی، کھربوں ڈالر لگا کے میڈیا کو خرید کے، یہ ان مردود نام نہاد صحافیوں کو خرید کے اس کو مشہور کروایا جائے گا، تو اس کے بعد اس کو حکومت دلائی جائے گی، اور اسی کے تھرو ملک کو تباہ کیا جائے گا۔ وہ دیکھ لیں ملک تباہ ہو گیا تھا نا، 99% تباہ ہو گیا تھا۔ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں جنرل باجوہ کو کہ اس نے جب دیکھا، جنرل فیض پوری طرح ملوث تھا اسرائیلی کی اس میں، تو لیکن جنرل وہ بالکل ملک کا وفادار ہے، جنرل باجوہ وہ ملوث نہیں تھا۔ اس کو جب پتہ چلا، جب کیونکہ آرمی چیف چلتا ہے آئی ایس آئی کی معلومات پہ، جو آئی ایس آئی چیف معلومات دیتا ہے اسی پہ چلتا ہے آرمی چیف۔ جب اس کو فیض حمید غلط معلومات دے رہا تھا نواز شریف کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف، زرداری کے خلاف، تو اس نے وہ حکومت کا تختہ کس طرح الٹا گیا، کس طرح اس کی حکومت ختم کی گئی، کس طرح فیض حمید نے ججوں کو ملایا اپنے ساتھ، کس طریقے سے وہ سب کچھ کیا، یہ سب اسرائیلی ایجنڈا تھا جس کو تکمیل کیا جا رہا تھا۔ تو پاکستان کے بعد پھر ترکی کا نمبر تھا، پھر ایران کا نمبر تھا، پھر شام کا اینڈ میں، کیونکہ شام تو ایک کمزور سا ملک ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کی اللہ نے حفاظت کی۔ یہ ملک 27ویں رمضان کو بنا تھا اور اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ کرے گا۔ تو یہ دیکھیں، اب کل کی بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جسٹس محسن اختر کیانی، یہ وہ مردود جج ہے جو ہاتھ دھو کے ہماری فوج اور آئی ایس آئی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اس کے اپنے کالے کرتوت دیکھیں، اس پہ کرپشن کے الزام ہیں، قبضہ گروپ کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضوں میں ملوث ہے، اور ایسے ایسے اس کے کام ہے کہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگائے اس کے کرتوت، سیاہ کالے کرتوت اگر پوری طرح کھل جائیں تو کہتے ہیں جی اس کے خلاف اگر بیان دیا تو بابر ستار کے خلاف بیان دیا تو توہین عدالت ہوگا، تو بھائی لگاؤ نا، میں تو کہہ رہا ہوں لگاؤ، پوری عدلیہ کی توہین نہیں کر رہا ہوں، یہ ان کرپٹ ججوں کی کر رہا ہوں جو اس اسرائیلی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، امریکی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، ہمارے دشمنوں کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، عالمی طاقتوں کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ فوج کو اور عوام کو لڑاؤ، سی پیک کو روکو، یہ اس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ ہماری آئی ایس آئی دنیا کی بیسٹ ایجنسی ہے، اس کو کمزور کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس کا مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جب اس کے چیف کو عدالتوں میں گھسیٹا جائے گا، کل ہی انہوں نے وزیر کیا نام ہے سیکٹری دفاع کو طلب کر کے کہا کہ آپ نے چیف کو بتا دو کہ یہ بندہ مجھے چاہیے اور آپ سے ہی چاہیے۔ کیوں بھائی؟ ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے انہوں نے، وہ اس بندے کو اٹھاتے ہیں جو ملک کا غدار ہوتا ہے، جو ملک کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے، اور تیرے جیسے کرپٹ جج کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے؟ محسن اختر کیانی تمہیں کہہ رہا ہوں، جو اکھاڑنا ہے میرا اکھاڑ لو،
کہ تم ایک وہ گلیز بندے ہو جو ہماری ISI کو بدنام کر رہا ہے اور دشمن کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے، افواج پاکستان کو بدنام کر رہا ہے۔ پاکستان عالمی طاقتوں کے کہنے پہ پوری دنیا میں پاکستان کی افواج کا اور ISI کا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے، ان کو بدنام کرنے کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے۔ اور انشاءاللہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی ISI کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تمہارا باپ بھی ان کا بال بھی کا نہیں کر سکتا ہے۔ تم نے جو اکھاڑنا اکھاڑ لو۔ تیرے ساتھ مجھے پتا ہے 6 وہ کرپٹ جج بھی شامل ہیں، اس کے علاوہ باقر نقوی شامل ہے، ثاقب ناصور شامل ہے اور بندیال مردود شامل ہے۔ یہ تم سب کے سب غیر ملکی طاقتوں کے ایجنڈوں پہ کام کر رہے ہو اور ان سے ڈالر لے کے ڈالر حلال کر رہے ہو، لیکن اب تمہیں ہضم نہیں ہوں گے یہ ڈالر۔ اب قوم جاگ گئی ہے۔ میڈیا کا اللہ بھلا کرے، میڈیا نے شعور دے دی جائے قوم کو۔ انشاءاللہ پاکستان کی قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے، ISI کے ساتھ کھڑی ہے۔ انشاءاللہ نہ تیرے جیسے مردود ہمارے آرمی چیف کا کچھ بگاڑ سکیں گے، نہ ہی ISI کا کچھ بگاڑ سکیں گے، یا ISI کے کسی بھی افسر کو اگر تم نے اس طرح ذلیل کرنے کی کوشش کی یا عدلیہ میں اس میں کہ ناحق کیسوں میں گھسیٹنے کی کوشش کی، تو تمہیں نانی یاد کرا دیں گے۔ ہمارے ہی ٹیکس کے پیسوں سے عیاشیاں کر رہے ہو، سیلریاں لے رہے ہو، اور شہریت جا کے شہری تم امریکہ کے ہو۔ جاؤ نہ جا کے امریکہ میں لوڑ کرو نوکریاں، یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکلو یہاں سے۔ عجیب تماشا بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے، ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور جو بچا کچا ہے اس کو بھی تباہ کرنے کے در پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہماری افواج پاکستان جو ملک کا پوری دنیا میں، اب کوئی اگر اسرائیل کے نیتن یاہو نے کھل کے کہا ہے کہ ہمیں اگر کسی بھی ملک سے خطرہ ہے تو وہ پاکستان ہے۔ تو اب پاکستان کے عوام کو سوچنا پڑے گا کہ وہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں یا اس مردود عمران نیازی یہودی ایجنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، دونوں، یا ان مردود کرپٹ ججوں کے ساتھ کھڑے ہیں، یا ان مردود کرپٹ وکیلوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور فوج سے بھی میری درخواست ہے کہ اپنے ادارے کے دفاع میں کھل کے بیان دیں اور ان کو روکیں ادھر ہی۔ اگر گورنمنٹ نہیں روک سکتی ہے تو گورنمنٹ ریزائن کرے اور گھر جائے۔ کیا یہ آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے کہ ان کے اوپر تنقید نہیں ہو سکتی، ان کے اوپر بیان کو نہیں ہو سکتا، پوری عدلیہ کے اوپر نہیں ہو سکتا؟ یہ میں بھی کہتا ہوں، لیکن جو کرپٹ جج ہے اس کو میں کرپٹ کہوں گا، جو مردود جج ہے اس کو میں مردود کہوں گا، جو عالمی طاقتوں کا ایجنٹ ہے اس کو میں عالمی طاقتوں کا ایجنٹ کہوں گا۔ جو میرا اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو۔ تو اب انشاءاللہ کھل کے فوج کے ساتھ کھڑی ہوگی پاکستان کی عوام، اور انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ اللہ اس ملک کی حفاظت کرے، ہمارے آرمی چیف ISI چیف کی حفاظت کرے۔ اس کے ساتھ ہی میں ولاگ کو اختتام پذیر کرتا ہوں، اور ہاں، میری ایک آخر میں اپیل ہے کہ جو امریکہ میں پاکستانی ہیں وہ جو بائیڈن کا ساتھ دیں، دوبارہ الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پہ، ٹرمپ کو کبھی نہ آنے دیں۔ اگر ٹرمپ آ گیا تو ٹرمپ سمجھ لیں کہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے، اسرائیلی، وہ یہودی ہے خود۔ ٹرمپ اندر پورے کا پورا یہودی ہے، اور یہ جو ہے نا، جو بائیڈن، یہ کرسچن ہے اور یہ اندر سے امریکہ کا مخالف ہے، صرف مجبور ہے۔ تو باقی اس کے ساتھ ہی میں ولاگ کو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں اور دعا کریں، دل میں جو بھی نیک خواہش ہو اس کو رکھیں اور آمین آمین کہتے جائیں۔ پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اور ہمارے افواج پاکستان کی حفاظت فرما،
اور پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، پاکستان کے دفاعی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، اور ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب اور ان کی فیملی کی حفاظت فرما، اور ان کے تمام وفادار ساتھیوں کی حفاظت فرما، اور ہمارے ISI چیف کی حفاظت فرما، ان کی فیملی کی حفاظت فرما، اور ISI میں جتنے بھی جوان اور افسران کام کر رہے ہیں ان سب کی اور ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما۔ اسی طرح FIA میں کے انچارج کی حفاظت فرما، ان کی فیملی کی حفاظت فرما۔ FIA میں جتنے بھی افسران اور جوان کام کر رہے ہیں ان سب کی اور ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما۔ ہماری جتنی بھی خفیہ ایجنسیاں ہیں ان کی اور اس میں ان کے سربراہوں کی اور ان کی فیملیوں کی اور اس میں ملازمت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ بلوچستان میں جو بھی ہماری ایجنسیاں کام کر رہی ہیں ان کو فتح عطا فرما، دشمنوں کے نیٹ ورک کو توڑنے میں ان کی غیب سے مدد فرما۔ جتنے بھی کرپٹ جج ہیں، کرپٹ وکیل ہیں، کرپٹ افسران ہیں، ان سب کو یا اللہ نیست و نابود فرما، ان کی نسلوں کو بھی تباہ فرما۔ اور یا اللہ ہمارے جتنے بھی اس دنیا سے مرد عورت بچے بچیاں اب تک اس دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً ایران کے صدر اور وزیر دفاع اور جتنے بھی ہمارے عزیز و قارب، خصوصاً میرے امی ابو، میرا بیٹا، میری بہن، ان سب کو، اور میرے چاچا اور تمام قریبی اور دور کے رشتہ دار، دوست احباب، جاننے والے اور جو دعا میں شریک ہیں، ان سب کی ان میں ان سب کے جتنے بھی قریبی اور دور کے رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو یا اللہ ہم سب کو، ہمارے اور سب کے رشتہ داروں کو اور قریبی اور دور کے رشتہ داروں کو، دوست احباب، جاننے والوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان سب کی قبروں کو کشادہ فرما، ان سب کی قبروں کو روشن فرما، ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان سب کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں میرے سمیت، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، میرے بچوں سمیت، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ صحت والی، ایمان والی زندگی عطا فرما، ہم سب کی تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرما، نظر بد کو دور فرما، برے اثرات کو دور فرما۔ اور یا اللہ جتنی بھی بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی رشتے نہیں ہو رہے ہیں، شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، چاہے وہ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، یورپ سے ہیں، مڈل ایسٹ سے ہیں، جس ملک سے ہیں یا جس مذہب کی ہیں، بیٹیاں یہ ہوتی ہیں، یا اللہ ان سب کے نصیب اچھے کر دے۔ نبی پاک ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان سب کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما، شادی کرنے میں غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما، اور جہیز بنانے میں غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، سب کی غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ اور یا اللہ جو تنگ دست لوگ ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو بے اولاد جوڑے ہیں ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے نبی پاک کے صدقے میں ان کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، جن کے میٹر بجلی گیس کے میٹر بل ادا نہ کرنے کی وجہ سے اتر گئے ہیں ان کو یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، اور بجلی گیس کے بل ادا کرنے میں اور دوبارہ میٹر لگوانے میں ان کی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی غلطیوں، کوتاہیوں، جرموں کو، گناہوں کو معاف فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، پولیس کی حفاظت فرما، نیوی کی حفاظت فرما، ایئر فورس کی حفاظت فرما، ان سب کے جتنے بھی اثاثہ جات ہیں ان کی بھی حفاظت فرما، جوانوں کی بھی حفاظت فرما، یہ سب ہمارے ہی بچے ہیں، ان سب کی حفاظت فرما۔ اور ان پہ حملہ کرنے والے 9 مئی کے واقعات کرنے والوں کو جو سرگنا ہے اس کو یا اللہ نبی پاک کے صدقے میں تباہ و برباد فرما، اس کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا۔ اور یا اللہ جو کوئی بھی اس میں ملوث ہے ان لوگوں کو اکسانے میں ان سب کو، ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما۔
اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور ہم سب کے کو مسجد میں جا کے پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو پانچوں وقت کا پکا نمازی بنانے میں غیب سے مدد فرما۔ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور روزہ قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین ثم آمین۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔